اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس، اس سورت کا نام یونس اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں خاص طور پر انبیاء کے قوموں کے ذکر ہیں، لیکن خاص طور پر یونس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام یونس رکھا گیا۔ تو سورہ یونس جو ہے وہ مکی ہے، تو باقی جیسے مکی صورتوں میں عموماً توحید و رسالت کا پیغام ہوتا ہے اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور ہوتا ہے کہ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی ہٹ درمی پر سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات، ان چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہے بنسبت احکامات کے۔ توحید رسالت کا بیان ہے، آخرت کے مضامین ہیں، مشرکین کے اعتراضات و جوابات ہیں، تو وعیدات ہیں، تو یہ اس مکی صورت ہے، تو اس میں اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی ہے، اور اس میں احکامات زیادہ ہیں کہ کون سا حکم کس جگہ لگتا ہے اور کون سے کیا حکم ہے کس چیز کا۔ اسی طرح مشرکین کے شبہ کا جواب ہے آگے، تو الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کے ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے ایک شبہ کا جواب ہے کہ ان کی طرف سے شبہ یہ تھا کہ اللہ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ یعنی کوئی فرشتہ آتا تو ہم اس کو مانتے، انسان کو کیوں نبی بنایا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس پر تعجب نہ کریں، اس پر پریشان نہ ہوں کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتی تو رسالت کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا۔ انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا اگر کس زمین پر بسنے والوں کے لیے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسان ہی کی ضرورت ہے؟ یعنی انسان کو انسان ہی سمجھا سکتا ہے اور کوئی مخلوق سمجھا نہیں سکتی۔ یعنی دیکھیں آپ علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ ایسی زندگی تھی، اس کے آپ کے اخلاق، آپ کی امانت داری، آپ کے معاملات، کفار بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یعنی عام انسان یہ دیکھ کر کہے کہ یار یہ تو میری طرح کے انسان ہیں، جیسے میں بشر ہوں یہ بھی بشر ہیں، لیکن یہ اعلیٰ صفات والے، اتنی خاص صفات والے، ان کے اندر کمال صفات ہیں، تو ان سے متاثر ہوتا اور ان سے رہنمائی لیتا۔ اگر فرشتہ ہوتا وہ تو کہتا کہ بھئی آپ کے اندر تو عبادات کا مغز ہی نہیں ہے، نیکی کرنے کی روح ہی نہیں ہے، عبادات کا جو مغز ہے یعنی گناہ جو ہے وہ آپ کے اندر ہی نہیں ہے، نہ آپ کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، شہوات ہے ہی نہیں ہے آپ کے اندر، تو آپ کو میں کیسے نبی مان جاؤں؟ آپ میرے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کے احساسات انسان ہی سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ انسان کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے، کیونکہ فرشتوں کی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ بھئی یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، اگر ہم فرشتے بھیجتے تو پھر تم اور کوئی ڈرامے کر لیتے اور کوئی بات بنانا شروع کر دیتے، تو اس وجہ سے ہم نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین و آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دن، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن سے بھی پیدا کر سکتے تھے، کہتے کہ زمین و آسمان بن جا تو بن جاتی، تو اللہ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 6 دنوں میں پیدا کرنے کی وجہ امت کو بتانا ہے کہ میں چاہتا تو زمین و آسمان ایک لمحے میں بنا دیتا، لیکن میں نے بھی تدریجاً کام کیا، آہستہ آہستہ، ہر کام آہستہ آہستہ کیا۔ میں باوجود قادر ہونے کے اگر ہر کام آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، تو آپ انسان ہو کر اپنے ہر کام کو جلد بازی نہ کریں، آہستہ آہستہ نمٹائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنا کر یہ سبق دیا۔ ثم استوى العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اس پر تو لمبی بحث ہے، اس کا وقت نہیں ہے، بہرحال عقیدہ رکھنا چاہیے کہ استواء العرش جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیفیت ہے، وہ ہمیں بروز محشر معلوم ہوگا۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سب کچھ بنایا، سورج چاند وغیرہ، ان کا بھی آگے تذکرہ ہے کہ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اہل ایمان اور اس کے اہل کفار کے ٹھکانوں کو بیان فرمایا، اس کی تفصیل ہے۔
پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسے برا چاہیں جیسے استعجالہم بالخیر، یعنی جب بعض اوقات لوگ انسان اپنے لیے کوئی برا مانگتا ہے، یعنی بعض اوقات ہم کوئی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اپنے ہمارے حق میں بد دعا ہوتی ہے ایک قسم کی، وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان غصے میں آ کے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگ بیٹھتا ہے کہ بھئی اللہ میرے ساتھ ایسے ہو جائے، یا بعض اوقات انسان اولاد کو بد دعا دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بد دعا قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی لوگوں کی طرح جلد بازی کرتا، یعنی لوگ جیسے بعض اوقات برائی کو طلب کرتے ہیں، بھلائی کو طلب کرتے ہیں، اچھی چیز کو طلب کرتے ہیں، بعض اوقات اسی طرح بری چیز کو بھی طلب کرتے ہیں، اگر میں لوگوں کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق چلتا تو لقضی الیہم اجلہم فنظر الذین لا یرجون، یعنی اللہ تعالیٰ خلاصہ یہ تو کفار کو کہہ رہے ہیں کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عذاب کو ایسے مانگ رہے ہیں جیسے بھلائی کی چیز ہو، اگر میں چاہوں تو فیصلہ کر دوں لیکن میں جلد بازی نہیں کرتا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت پر میں ایسے دوں گا۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو وعید بھی کیا، لیکن ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بعض اوقات اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کرتے، یا بعض اوقات ہماری کوئی بات سنی نہیں جاتی، یا ہماری کوئی بد دعا ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کچھ عرصے بعد احساس ہوتا ہے اچھا ہوا یہ نہیں ہوا، ہم نے اس معاملے میں اللہ سے دعا بھی کی ہوتی ہے، لیکن پھر انسان کو لگتا ہے کہ اچھا وہ یہ کام نہیں ہو، اگر یہ ہوتا تو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین سے سوال، آگے پوری تفصیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کو بھی تذکرہ فرمایا ہے، اپنے دیدار کا تذکرہ فرمایا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جنتیوں کے لیے جو ہے وہ جنہوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے وزیادہ اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور اللہ کا دیدار ان کو بروز محشر نصیب ہوگا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے قل من یرزقکم من السماء والارض، اس میں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے بہت سے اختیارات بتوں کے دیے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے شریک ہیں، لہٰذا اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی بتوں کی، تو ان پر یعنی یہ راضی رہیں گے تو اللہ بھی راضی رہیں گے۔ اس آیت میں ان سے پوچھا گیا ہے کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، اور کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، جو کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ تو نتیجتاً یہ تمام لوگ یعنی مشرکین نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اگر تم ان سے کہو کہ پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں، جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کے لائق و مستحق بھی اللہ، یعنی جب ہر کام اللہ کر رہا ہے تو اس کو شریکوں کی کیا ضرورت ہے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف آگے باتیں کی، اور قرآن کی صداقت پر جو ایک چیلنج تھا، قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم، کہ کفار یہ کہتے تھے کہ مطلب اس قرآن کی مثل جو ہے وہ کچھ لے آؤ، تو پہلے ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں اس طرح کی نازل فرمائیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فأتوا بمثلہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن کی مثل جو ہے کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، تو اس سے بھی وہ عاجز آ گئے، قرآن کی مثل وہ قرآن نہ لا سکے، یعنی قرآن کی آیات کی مثل، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فأتوا بعشر سور، کہ مفتریات، کہ 10 صورتیں لے آؤ، ایسی 10 صورتیں لے آؤ قرآن جیسی، تو 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو یہ آخری وہ ہے فأتوا بسورۃ مثلی، کہ اب ایک صورت قرآن جیسی لے آؤ۔ اس دعوے کو انہوں نے قبول کیا، لیکن ایسی صورت بنائی جس پہ وہ خود بھی ہنس رہے تھے، الفیل ملفیل، تو اس طرح کی ایک انہوں نے بنائی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو دیکھ کر، تو اس پر بھی یعنی قرآن کا مقابلہ، ایک صورت کا مقابلہ بھی وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب یہ دیکھ لیا تم نے کہ تم کتنے فصیح و بلیغ لوگ ہو لیکن ایک صورت نہیں لا سکے، تو یہاں سے اپنی عاجزی کا اندازہ لگا لو۔ اسی طرح وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آگے آتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے، مشرکین کو وعیدات سنائی گیا، عذاب مبتلا کیا گیا، تو وہ مطالبہ کرتے تھے کہ کب ہم پر عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کیا کہ عذاب، آپ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہیں کہ عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی ہے، اس موقع پر عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت کے دن کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان ہے۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو
کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی خواہ کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اپنی توحید پر یہ جو بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، ہمارا وجود دنیا میں نہیں تھا، ہمارا تصور دنیا میں نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس شخص کا نامی آدمی، اس ڈیل و ڈال کا، اس حلیے کا آدمی دنیا میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے وجود میں لایا جب ایک تصور ہی نہیں تھا، ایک شخصیت کا تصور نہیں تھا، ایک ذات کا تصور نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ ایک سٹرکچر موجود نہیں تھا، کوئی بنیاد ہوتی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے پیدا کر دیا، ایک نطفے سے پیدا کر دیا اللہ نے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر کر مٹی میں ملتا ہے، کچھ تو ذرات ہوتے ہیں نا، آخر ہڈیاں تو ہوتی ہیں، تو جب ایک چیز فارمولہ تیار ہو، جب ایک چیز تیار ہو، اس کے اوپر جب بنیاد تیار ہو تو عمارت بنانا آسان ہے، جب بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت بنانا ناممکن ہے۔ تو اب بنیاد ہڈیاں تو کم از کم ہیں، جب میں بنیاد نہ ہونے کے باوجود انسان کو پیدا کر سکتا ہوں، تو بنیاد جب ہڈیاں موجود ہیں زمین میں تو اس سے انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دوبارہ مرنے کے بعد کا جو عقیدہ، مرنے کے بعد اٹھنے کا، اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی دی اور اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جھٹلانے والوں کو انجام کے بیان کرنے کے لیے امم سابقہ کے حالات و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طویل عرصہ جو ہے، آگے 12ویں پارے میں بھی کل آ جائے گا، واضح و نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کو توحید کی دعوت دی، سوائے چند ایک افراد نے، یعنی ٹوٹل 80 افراد نے جو ہے قبول کیا اور باقی جھٹلا دیا۔ اور اسی طرح پھر وہ کشتی اور پھر اس میں بیٹھے، اور اس کی آگے تفصیل سورہ ہود میں ہے۔ آگے داستان موسیٰ علیہ السلام میں، موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 2-3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان، فرعون کا واقعہ مختلف قسطوں میں سمجھ لیں، مختلف الفاظ سے بیان کیا، کبھی کیا واقعہ، کبھی ایک واقعہ 2 مرتبہ بیان کیا، کبھی اس واقعے کا ایک حصہ ایک جگہ بیان کیا، اس واقعے کا دوسرا حصہ دوسری جگہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں مختصراً ہر جگہ، کچھ پیدائش کا حصہ، پھر نبوت کا، نبوت سے پہلے کا، نبوت کے بعد کا، پھر قوم کے حالات، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کیا۔ آج بھی مصر میں فرعون کا بدن محفوظ ہے، ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں، ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم جو فرعون غرق ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے بدن کو ہم بچا دیں گے اور سنبھال، مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدن کو ہم نجات دیں گے سمندر سے، یعنی آپ کو بدن جو ہے فرعون کا وہ اس کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک ڈھانچہ رہے گا قیامت تک، اور اب بھی ہے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو کہ دنیا میں جو بھی تکبر کرتا ہے وہ ایسا بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بہت تبلیغ کرتے رہے، جو قبطی تھے، مصری تھے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کو بہت سمجھاتے رہے، تو پھر جادو والا چکر ہوا، جادوگر مسلمان ہوئے، فرعون بہت ظلم کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے، ایک تو آپ کو دیہات سے نکل کر اپنی قوم کے لیے شہر میں گھر بنانے ہوں گے، تو اس لیے دین کا کام اچھی طریقے سے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو شہر میں گھر بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ کیونکہ شہر کی جو فضا ہوتی ہے وہ عموماً آج کل کا دور اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تعلیم و تربیت کے حوالے سے شہر بنسبت دیہات کے کافی بہتر رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی حکم دیا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے شہر میں گھر بناؤ، وجعلوا بیوتکم، کیونکہ شہر میں مسجدیں ہوتی ہیں، نماز کے قیام کا اہتمام بھی ہوتا ہے، وبشر المؤمنین۔ بہرحال آج کل کے شہر، روز دور کے شہروں میں بھی کچھ فرق تھا۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ آپ نے فرعون کو دنیا دی ہے، زینت دی ہے، بہت کچھ دیا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، لیکن وہ آپ کو یہ دنیا جو ہے آپ کے راستے سے اس کو گمراہ کر رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مالوں کو تہس نہس کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھ نہ لیں، یعنی دردناک۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے تنگ آ گئے تھے تبلیغ کر کے، اور وہ آگے سے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ جو معجزہ جو دعا وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام کرتے قبول ہو جاتی، لیکن پھر بھی
یہ ایسے کرتے کہ نہ مانتے، اسلام نہ لاتے، تو پھر ایسے کیا موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی، یا اللہ ان کے مال ہلاک ہو جائیں، ان کے دل صاف ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے ان کے خلاف بدعا کہتے ہیں، دعا جو ان کے بعد اللہ فرعون کو تباہ کر دیا، یہ دعا 40 سال بعد قبول، ایک نبی کی دعا 40 سال بعد قبول ہے۔ تو دعا جو ہے وہ قبول کبھی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے پھر ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، فاستقیما ولا تتبعانی۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے وجاوزنا بنی اسرائیل نوم بارے میں اس کا تذکرہ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، کہ جو بنی اسرائیل اس کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کر دیا، وہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے آیا تو فرعون نے کہا جب موسیٰ کا لشکر جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو وہ سارا لشکر آیا نا، فرعون کا لشکر جب فرعون داخل ہوا سمندر میں نا تو راستہ بنا ہوا تھا اور وہ راستے پر چڑھ گیا۔ فرعون یہ سمجھا کہ بھئی اب تو میرے لیے آسانی ہو گئی ہے، میں پار کرتا جا رہا ہوں، تو سمندر میں اس کے لیے راستہ بنا ہوا تھا اور وہ چڑھتا جا رہا تھا۔ جب آخری لشکر کا آخری آدمی یعنی جتنے بھی قبطی تھے، جتنے بھی فرعون کے ماننے والے تھے، جتنے پورا علاقہ ہر فرد نافرمان، وہ سارا سمندر کے اندر ہو گیا۔ اللہ کے اندر یہ ایسی نہیں کہ دو بندے گئے غرق ہو گئے پیچھے والے آ گئے، جب سب سمندر کے اندر آ گئے تو پھر سمندر نے سب کو اپنے اندر لے لیا اور سب غرق ہو گئے۔ اس طرح جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ سب کے سب بچ گئے، اور یہ جو ہے یہ جو فرعون کے ماننے والے تھے سب کے سب غرق ہو گئے۔ اسی طرح وہ جو سامری والا جو بچڑا تھا جس کا تذکرہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا بھی تھا کہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، وہ بچڑا وہی تھا کہ ان قبطیوں نے یعنی فرعون کی جو قوم تھی جو غرق ہوئی تھی، انہوں نے یہ امانت رکھوایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ تو اب جب امانت رکھوایا تھا تو اب یہ مر گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، تو آخر وہ سونے سے کیا کرتے، تو انہوں نے اس سونے سے بچڑا بنا لیا تھا جس کی تفصیل ہم 9ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم نے ان کو اچھے اچھے ٹھکانے دیے، ان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ اب اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے تو اب فرعون کا آخری وقت کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے جب آخری غرق کو دیکھ لیا، جب غرق ہونے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو لیکن اس وقت نظر خیال نہیں ہوتا، بالکل آخری وقت ایمان کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کے قصہ ہے کہ فلولا کان خیر العام ایمان ہوا الا قوم یونس، اگر گزشتہ آیت میں تھا کہ انسان کے ایمان اسی کو قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے، تو اب یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو ایک اعزاز حاصل ہے ایک قسم کا کہ یونس علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تھے، تو اب ان کو تبلیغ کرتے رہتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے، تو یونس علیہ السلام چلے گئے کہ بھئی تم پر عذاب آنے والا ہے، تم پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام گئے، ان کو آگے مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اور پھر وہ جو مچھلی والا تفصیلی واقعہ ہے یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی نے کچھ کہتے ہیں 40 دن بعد، کچھ کہتے ہیں آدھا دن، کچھ کہتے ہیں 1 دن، کچھ کہتے ہیں 7 دن، مختلف اقوال ہیں، اس نے مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر ان کو نکال دیا، اور پھر جو ہے کدو کی بیل اللہ تعالیٰ نے لگائی، اس کے نیچے کمزوری بہت ہو گئی تھی، پھر اس کے نیچے ان کی دوبارہ بڑھوتری ہوئی، ان کا جسم بہتر ہوا، مضبوط ہوا، اور پھر باقی ایک تفصیلی واقعات ہے، ان سے ان کی بیوی بھی چھین لی گئی، بچہ بھی چھین لی گیا، بڑے حالات آئے۔ تو پھر بہرحال یونس علیہ السلام قوم کو تو کہہ کے آگے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب اللہ نے یونس علیہ السلام پر جو آزمائش لائی تھی کہ راستے میں آتے ہوئے بیوی بچے بھی چھن گئے تھے لیکن بعد میں دوبارہ مل گئے تھے اور خود ہی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انہوں نے اپنے قوم کو جب آتا عذاب آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں تھا، اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، یونس علیہ السلام نے خود کہا تھا، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب امت اتنی سرکش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب ضرور لاتے ہیں، تو یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھئی تم پر عذاب آئے گا، تو اللہ کو یہ ادا ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو ہے نا وہ خطا نہیں کہتے اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اپنی جگہ وہ بالکل ٹھیک تھے اور انہوں نے ٹھیک کام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات اللہ انبیاء کے لیے کچھ الگ معیار ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ تو پھر یونس علیہ السلام جب واپس آئے، اب جو پیچھے قوم تھی
یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے جو ایمان لائی اور اس کو اس کے ایمان نے فائدہ نہ دیا ہو، مگر مطلب جو بستی بھی ایمان لے آتی تھی وہ اس کو نفع دیتا تھا اس کا ایمان، جو ایمان نہیں لاتی تھی اس کو اس کا ایمان نفع نہیں دیتا تھا۔ لیکن جو قوم یونس تھی لما آمنوا کشفنا عنهم العذاب الخزي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ایمان لائے ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ یعنی یونس علیہ السلام کی قوم تھی، کہتے ہیں کہ ان کو عذاب کے آثار پتہ لگ گئے، کوئی پرندے شور کر رہے تھے بعض کہتے ہیں، یا پھر کچھ بڑے تھے انہوں نے جمع کیا بھائی ہمیں لگتا ہے عذاب آنے والا ہے، عذاب کے آثار دکھنا شروع ہو گئے، عذاب کے آثار دکھ رہے تھے تو انہوں نے فوراً توبہ کی تو اللہ نے عذاب ٹال دیا، ان کی توبہ قبول فرما دی۔ تو ان کے جو یونس علیہ السلام کی قوم کی خاصیت ہے کہ عذاب کے آثار کے بعد بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے عذاب کو دور کر دیا، حالانکہ باقی امتوں میں ایسا نہیں تھا جن پر عذاب آ گیا پھر آ جاتا تھا۔ پتہ نہیں اس قوم کی کیا خاصیت تھی، بے ادبی نہیں کرتے ہوں گے، اللہ نے کوئی ایسی صفت ہوگی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دیا ہوگا۔ لیکن مفسرین جواب دیتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے آثار شروع ہونے والے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ عذاب نازل ہونے والا تھا اور دوبارہ ان سے عذاب ہٹایا گیا۔ بہرحال مختلف دونوں قول ہیں، کسی ایک بات کو دیکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی تذکرہ مختصراً وہ کہ کیا کیا کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب آگے ہے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاء الحق من ربکم، اس سے پہلے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمام باتوں کو کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کی مرضی سے پہنچتی ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی کی مرضی سے پہنچتا ہے، اگر کسی کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی کی مرضی سے پہنچتا ہے، نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه واصبر حتى يحكم اللہ، آخر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ صبر کیجئے، ایک ہے صبر عن الطاعہ، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ بھی ہے کہ انسان اگر کوئی طاعت کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پر صبر کرے یعنی استقامت اختیار کرے، اور گناہ سے بچنے میں صبر کرے یعنی گناہ نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، بارک ربنا۔